اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرہ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ نساء کے رکوع 22 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے اہل کتاب کا ظلم اور نافرمانی۔ فرمان الہی ہے، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار کر لائیں، حالانکہ وہ تو اس سے کہیں بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھاؤ، تو ان کی اس زیادتی کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک نے آ دبوچا۔ پھر اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سروں کو جھکاتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ایک نہایت مضبوط عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑے بہتان لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی دی، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یقیناً جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ خود اس کے بارے میں شک میں ہیں، ان کو اس کا کچھ علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کی، اور انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر وہ پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے ہیں، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم بہت جلد اجر عظیم عطا کریں گے۔ معزز ناظرین، بنی اسرائیل پر اللہ نے بے شمار احسانات کیے، اور بدلے میں انہوں نے بار بار ناشکری و ناقدری کا مظاہرہ کیا۔ یہاں اس رکوع میں اہل کتاب کی کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو ہمیں ان کے ظلم اور نافرمانی سے آگاہ کرتا ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کتاب کو آسمان سے اترتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ ناجائز مطالبہ نیا نہیں ہے، وہ پہلے بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے سے دکھاؤ۔ ان کی اس جسارت پر اللہ کی طرف سے
بجلی کی کڑک نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، مگر پھر بھی ان کے دل نہ بدلے۔ واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو معاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے واضح غلبہ عطا فرمایا۔ پھر ان سے عہد لیا گیا، ایک بہت مضبوط عہد۔ اس موقع پر اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا تاکہ وہ سنجیدگی سے عہد کو قبول کریں۔ ان سے کہا گیا کہ دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اور ہفتہ یعنی سبت کے دن کی بے حرمتی نہیں کرنی، مگر انہوں نے بار بار یہ وعدے توڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درج ذیل گناہوں کو گنوایا: عہد شکنی، اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ غرور اور کفر تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اب ان میں بہت کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کی سختی سے تردید کی اور فرمایا نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی دی ہے، بلکہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے سختی سے روکا گیا تھا، اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اسی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم میں پختہ ہیں، ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں اور ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی قوم نافرمانی، ضد، تکبر اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے میں حد سے بڑھ جائے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی۔ مگر جو لوگ علم، عبادت اور اخلاص کے ساتھ دین کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔